علامہ صاحب آج کے دن کی تھوڑی سی افادیت بتائیں. خود یہ جو آج کا دن ہے یہ بہت بافضیلت دن ہے. خود ماہ رمضان اول تو بہت بافضیلت ہے، اور اس میں بھی یہ جو ہے نیمہ ماہ رمضان یہ بہت بافضیلت دن ہے. اور اس بافضیلت دن میں جو ایک شخصیت ہے، یہ کوئی بھی آئمہ جو آئمہ بھی اب جس تاریخ میں پیدا ہو وہ تاریخ جو ہے ہمارے بہت متبرک تاریخ ہوتی ہے. بے شک جی، تو اس کی جو ہے بہت زیادہ افادیت ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ پروگرام بھی رکھا ہے. تو انشاءاللہ کہ بے انتہا برکات ہیں اس روز کی. تو علامہ صاحب امام حسن کی شخصیت پہ ذرا سی روشنی ڈالیے. جی، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت. امام حسن جو ہے بہت باوقار اور بہت پرفیض شخصیت تھے، اور آپ جو ہے یعنی آپ کے لیے اتنا مشہور ہے کہ آپ کا جو ہے خاص طور پہ کہ آپ بہت کریم تھے. کریم اہل بیت کہا جاتا ہے آپ کو. کہ کریم ہر انسان کو نہیں کہا جاتا. کریم کوئی کرامت کرے، کرامت کیا کہ ہم صدقہ دیں یا خیرات کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کریم نہیں. کریم اسے کہا جاتا ہے کیونکہ کریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بے شک. اور یہ اللہ کے ناموں میں سے جو ہے امام کو جو ہے ایک لقب دیا گیا ہے کہ کریم اہل بیت. اور آپ کریم اہل بیت یعنی آپ یعنی اتنے خاضع اور خاضع ہوا کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو کچھ لوگ بے نوا یعنی جیسے کہتے ہیں ہم لوگ جو بے سہارا یا غریب الغربا، وہ جو ہے ٹوٹی ہوئی روٹی جو ہے آپس میں مل کے کھا رہے تھے. اور جب امام حسن کو دیکھا تو انہوں نے امام حسن کو دعوت دی. وہ متوجہ تھے کہ یہ امام حسن ہے. امام حسن اپنے گھوڑے سے اترے اور امام جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھے، اور آپ نے ایک دو لقمے ان کے ساتھ تناول کیے، اور اس کے بعد دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. اور جب امام حسن کے گھر گئے، امام حسن نے ان کا بہترین استقبال کیا، ان کی بہترین دعوت کی، اور جب ان کو اپنے گھر سے رخصت کیا تو لباس عطا فرمائے اور ان کی ضروریات کی چیزیں بھی انہیں. کیا بات ہے. امام حسن کا خاصہ واقعی قابل تعریف ہے، نواسہ رسول ہے، ان کی یہی تعریف کسی سے کم نہیں. اس سے پہلے ابھی میں نے علامہ صاحب سے پوچھا، آپا میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. امام حسن ایک ایسا خوبصورت پھول ہے اہل بیت کا، تو میری آپ سے درخواست ہے آپا آپ تھوڑی سی روشنی ان پہ ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی خصوصاً ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں کو، سعادتوں کا خزینہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، ماشاءاللہ سبحان زہرا اللہ. کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبی سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور. رقصہ ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور، جس کی جبی سے نمایاں ہے ہر ادا کا شعور. یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم ذات گرامی ہے. پنجدن پاک علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر ابتر کے تانے دیے جا رہے تھے. پروردگار عالم نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا، اور یہ وہ سورہ ہے جو کہ 3 برس تک دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ رہی، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے. تو پہلی ہجری میں 2 ہجری میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا، اور اس کے تقریباً 9 مہینے کے بعد رمضان کی 15ویں تاریخ کو جواب طعنہ اختر بن کر دلیل تفسیر سورہ کوثر بن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو شہزادی کونین کے آغوش میں کھلنے والا پہلا پھول ہے. اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر پہلے نواسے کی آمد تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کس قدر باغ رہا ہوگا. اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے خانہ عصمت و امامت میں، تو ایک مرتبہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس بچے کو سفید پارچے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں دیا اور کہا کہ بابا جان اس بچے کا نام آپ تجویز فرمائیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام حسن تجویز فرمایا. اور یہ وہ نام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ جو نام اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کی رسم کو جاری کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی. اور یقیناً ہم
جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، اور بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ کیا بات ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو عظیم شخصیت ہے، ہم اس عظیم شخصیت کو کیسے بیان کریں؟ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں جو کہ اپنے نانا کی جانب سے ان کو ورثے میں ملی تھی، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دسترخوان دور دور مشہور تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہم ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینے کی ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے، اور جس وقت مدینے کی شاہراہ سے گزر رہے تھے تو یہودی نے آ کر لجام فرض پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب جنہوں نے عرب کی سرزمین کے آداب پڑھے ہیں تو وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لجام فرض پر ہاتھ رکھنا بے ادبی تصور کی جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر کیا سبب ہے تم نے میری لجام فرض پر یعنی مجھے راستے میں کیوں روکا؟ تو یہودی نے کہا کہ آپ کے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تو شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے نور میں لاتی ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے جس نے تمہیں اس شک میں ڈال دیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ کیا آپ کے جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے؟ تو آپ اپنے عقیدے کے لحاظ سے مومن ہیں اور میں کافر ہوں، آپ کے لیے اس دنیا کو جنت ہونا چاہیے، تو آپ مومن کے لیے دنیا جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ دنیا آپ کے لیے جہنم ہونا چاہیے، مگر آپ سواری کے عمدہ جانور پر موجود ہیں، آپ نے لباس فاخرانہ پہن رکھا ہے، آپ کے دسترخوان کی شہرت دور دور تک ہے، اور میں آپ کے عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں، لہذا میرے لیے تو اس دنیا کو جنت ہونا چاہیے تھا، مگر میں مفلوق الحال ہوں، میرے پیروں میں نالین نہیں، میرے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں، اور میرے تن پر پورا لباس بھی نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ جنت میں ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اگر تو ان نعمتوں کو تصور کر لے تو تو کہے کہ ہم واقعی جہنم میں ہیں، اور تجھے نہیں معلوم کہ تیرے لیے کیسے کیسے جہنم میں عذاب ہیں، اگر تو ان عذابوں کو تصور کر لے تو تو سمجھے گا کہ یقیناً تو جنت میں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور کتنا زبردست خلاصہ انہوں نے کیا، اور یہ ان کا علم ہی تھا، بے شک ان کے علم کی کیا بات تھی۔ اب میں پوچھنا چاہوں گی اسلم صاحب سے، جی اسلم بھائی، آپ امام حسن کی اس ولادت کے دن پر امام حسن کے بارے میں آپ اپنے کچھ تاثرات آپ بھی بیان کریں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کنزا، سب سے پہلے تو بات یہ کہ جس گھر کے چشم و چراغ ہے بے شک اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، بے شک، اور درجہ بدرجہ جب ہم امام حسن تک پہنچتے ہیں اور ان کی بات پہ کچھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو الفاظوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کون سے الفاظ ہم ادا کریں ان کی خوبصورت الکھانی کے لیے۔ لیکن نوجوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک وہ سرمایہ تھے نوجوانوں کے لیے، اور بہترین، کیونکہ بات مولانا بھی کر چکی ہیں، حضرت بھی کر چکی ہیں، بہترین کردار کے مالک تھے ہر لحاظ سے، یعنی کہ ہمیں امام حسن اور امام حسین کی جو باتیں تھیں، جو ان کی گفتگو تھی، یا زندگی گزارنے کا جو ان کا طریقہ کار تھا، ہم نوجوانوں کو، ہماری نسل کو ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھایا، کس طرح سے وہ لے کے چلے سارے معاملات کو اپنے خاندان کے حوالے سے خوبصورتی کی۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں خرم بھائی سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی، خرم بھائی، امام حسن ایک ایسا نام ہے اہل بیت کا کہ جن کی مثال نہیں ملتی، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، امام حسن کی جو تاریخ ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ ہمیں پڑھائی جانی چاہیے، وہ ایسی بہترین تاریخ ہے۔ تو امام حسن کی جو شخصیت تھی، جو ان کا رول تھا اسلام کے لیے، میں آپ سے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نوجوانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے، بے شک کوئی دوسری وہ ایک ایسی بڑی موٹیویشن ہے، بے شک۔ اور بات یہ ہوتی ہے کہ جس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کو ان کے
नाना ने, उनकी वालिदा ग्रामी ने और उनके वालिद ग्रामी ने जो तरबियत दी है, और आप ये देखें कि टॉलरेंस की ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन कि आप ये देखें कि लोग, उनकी जो सुलह है, सुलह हसन जो है वो आज भी ता क़यामत तक वो याद रखी जाएगी। अच्छा, हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं, उस जमाने में भी जो लोग थे तो वो मौला को कह रहे थे आप क्यों सुलह कर रहे हैं, हम जंग करते हैं, यानी हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि मौला समझते थे कि उस वक्त जो सुलह है वो इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमाम वही है जो फ्यूचर को भी अज्यूम कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बड़े दूरअंदेशी की और दूरअंदेशी की बात है कि बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम एज आ मुस्लिम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इमाम हसन की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, और अगर आप दुनिया और आखिरत को कामयाब चाहते हैं तो उसके लिए इमाम हसन की ज़िंदगी पे ही अमल करें। तो अब इससे पहले कि हम हमारे पास एक लाइव कॉल है, हम चाहेंगे कि उस कॉल को ले। जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप अपना नाम बताइएगा प्लीज, कौन बात कर रही हैं? अफशा जी, कहिए क्या पूछना चाहती हैं? सवाल करना था कि इमाम हसन का दस्तरखान करना जरूरी है या सिर्फ न्याज दिला देनी चाहिए, और किस गिरीन रंग की चीज पे दिलाएं? आप दोबारा से बोलिएगा, आपका सवाल कंप्लीट नहीं आया। दस्तरखान करते हैं ना, जी 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 जी, तो ये मदद करना जरूरी है या सिर्फ न्याज करते हैं इमाम हसन की? ओके, हम पूछते हैं जी अल्लामा साहब। जी जी पूछिए जी। करनी चाहिए जी, ये जो है नज़र का जो सिलसिला है इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इमाम हसन का दस्तरखान, क्योंकि हम इमाम की याद में करते हैं कि इमाम हसन ख़ुद बहुत, हमने कहा कि करीम थे, रफ़ी थे, वो जो है भूखों को खाना खिलाते थे, और कोई भूखा नहीं भी हो, जो भी उनके दस्तरखान पर आता था, बहरहाल वो उसी की याद में जो है हम ये दस्तरखान करते हैं कि हम इमाम हसन का दस्तरखान कर रहे हैं। बाज़ लोग जो है इसमें नज़र भी करते हैं कि हम जो है अगर हमारे मसाइल कुछ हल हो जाएं तो हम जो है ये काम करेंगे, दस्तरखान लगाएंगे इमाम का, और अल्लाह ताला की जो है इमाम हसन की बरकत से बाज़ औक़ात उनकी मुश्किलात हल हो जाती हैं और लोग ये काम करते हैं। तो ये है कि ये न्याज और नज़र है, तो नज़र और न्याज जो है बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ तक कहा है कि आपने कहा हरा कपड़ा या जो भी कोई चीज़, तो उसके लिए ये है कि ज़ाहिर है ये हमारे उर्फ़ में है। अगर हम, और बाज़ चीज़ें उर्फ़ी होती हैं, अगर हमारे उर्फ़ में ऐसा है तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, और इसको अंजाम देने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करते हैं।